على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں انہیں نہ کسی بات کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی بات سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لا کر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں آتی رہتی ہیں اور آخرت میں بھی انہیں خوشخبری حاصل ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنے بندے کا عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض رکھے، نفرت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ یعنی کسی سے محبت یا نفرت کرنے میں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد وہاں پر نہ ہوں، اپنے نفس کی طلب نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم پورا کرنا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میدان محشر میں کہ میرے ان بندوں کو بلاؤ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اور وہ محبت میری خاطر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو میری خاطر جاتے تھے، اگر کہیں کچھ اپنا مال خرچ کرتے تھے تو میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ فرمایا کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کوئی سایہ نہیں ہے سوائے میرے سائے کے اور میرے عرش کے سائے کے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ ان لوگوں کو نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دیا جائے۔ جب نور کے ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا تو انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے کو دیکھ کر غبطہ کریں گے۔ غبطے کے معنی یہ ہیں کہ یہ آرزو کریں گے کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی ملا ہوتا، اور معلوم کریں گے، اے پروردگار عالم، یہ کون سے تیرے بندے ہیں جن کو تو نے اس مقام پر بٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو کچھ کرتے تھے تو میری خاطر کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی خاطر کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھی جاتی ہے تو وہ محبت بھی اللہ ہی کی محبت مانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہی ہیں، لیکن جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاطر جو کسی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ وہی تو ہیں کہ جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، علماء حق سے محبت رکھنے والے، کیونکہ اولیاء کرام کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہوتا،
دنیاوی دولت نہیں ہوتی، کسی دنیا کے نفع کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آدمی اگر وہاں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ یہ سمجھ کر جاتا ہے بھائی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کم سے کم ان کا دیدار ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو اللہ کا یہ حکم پورا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اپناؤ۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کسی کے دل میں یہ میلان پیدا کر دے کہ وہ بجائے کسی سیاسی کے پاس بیٹھنے کے، کسی دنیا دار کے پاس بیٹھنے کے، اس کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں علماء کی محفل میں بیٹھوں جاتا، اس کا دل یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھوں، یا تو ان کی نیک باتیں سن کر کچھ فائدہ حاصل کروں، یا پھر نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں برس رہی ہیں تو میں بھی رحمت کے سائے میں آ جاؤں۔ جیسے کہ حضرت قبلہ مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ دیوبند کے جو بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے کوئی مرید یا شاگرد انہیں پنکھا جل رہے تھے۔ پنکھا جھلتے جھلتے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ حضرت بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کسی اللہ والے کی قبر کے قریب ہو جائے۔ فرمایا اللہ والا اپنی قبر میں اپنی نیکیوں کے بدلے اچھے پا رہا ہوگا، وہاں مزے کر رہا ہوگا، یہ اپنی قبر میں اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، اسے اللہ والے کے قریب دفن ہونے سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم ہمیں پنکھا جھل رہے ہو، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ یہ پنکھے کی ہوا ہمیں لگے، لیکن اگر کوئی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائے، دائیں جانب دو چار بیٹھ جائیں، بائیں جانب آ کر دو چار بیٹھ جائیں، کچھ پیچھے کو ایک آدھ بیٹھ جائے، تو جب تم پنکھا جھلو گے تو صرف ہوا ہمیں لگے گی یا ہمارے آس پاس والوں کو بھی لگے گی؟ تو وہ کہنے لگے صاحب آپ کو بھی لگے گی، آپ کے آس پاس والوں کو بھی لگے گی۔ فرمایا اے بندے تیرا پنکھا تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے جو پنکھے اولیاء اللہ کے اوپر چل رہے ہیں، فرمایا وہ بہت وسیع ہیں، جو ان کے قرب و جوار میں آ جاتا ہے اللہ کی رحمت کی ہوا انہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جایا کرو، جب ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کسی نیک مقام پر بیٹھا ہوتا ہے تو ایک تو برائی کی طرف خیال نہیں جاتا، کہیں ادھر ادھر غیبت کی باتیں نہیں ہوتی، اللہ کے طرف اس کی توجہ رہتی ہے، یا تو کچھ فائدے حاصل کرتا ہے، نہیں کرتا ہے تو اتنی دیر کم سے کم برائیوں سے تو بچ جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو کسی سے بھی تعلق اور محبت رکھتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کا کوئی بندہ اپنے گھر سے اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا، اور اس فرشتے کو جس غرض سے بٹھایا وہ بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ شخص اس کے قریب سے گزرا تو فرشتے نے انسانی شکل میں تھا، اسے روکا اور روک کر پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں پر میرا ایک ملنے والا رہتا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی حق آ رہا ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ کس وجہ سے جا رہے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اللہ کی خاطر میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہلوانے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ جیسے میری خاطر یہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں۔ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روحیں جب اللہ نے پیدا فرمائی اور ایک جگہ ان کو جمع کیا اور ابھی جسموں میں داخل کر کے دنیا میں نہیں بھیجا تھا تو ساری روحیں وہاں پر ایک جگہ اکٹھی تھی، اور اب بھی ہیں اکٹھی، جو اب تک نہیں آئی ہیں دنیا میں وہ اب بھی وہاں پر ہیں اس عالم کے اندر۔ وہ ساری روحیں آپس میں
جب ایک دوسرے کو دیکھتی تھی تو بعض روحوں کا بعض سے دلچسپی پیدا ہوتی تھی، دل کا میلان ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، اور بعض روحیں بعض کو دیکھ کر کچھ نفرت اور کراہت کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی تو یہ وہی محبت ہے جو اس عالم سے چلی آ رہی ہے، اور جنہیں دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی تو یہ وہی نفرت ہے جو اس عالم سے چلی آ رہی ہے۔ تو بندے کا لگاؤ، تعلق اور جھکاؤ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اس کے دل میں الہام پیدا کر دیتا ہے، میرے بندے تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ کسی کی دکان پر بیٹھ کر فالتو باتیں کر، اے بندے یہ مقام نہیں ہے کہ دنیا داروں کے پاس بیٹھ کر تیری میری غیبتیں اور برائیاں کرے، اے میرے بندے تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ ان دنیاوی سیاسیوں کے پاس بیٹھ کر ظلم و ستم کی اس قسم کے نقصان پہنچانے کی کوئی بات کرے۔ میں نے تو تیرا مقام یہ بتایا ہے اور تیرے دل میں یہ محبت پیدا کی ہے کہ جا علماء حق کے پاس بیٹھ جا اولیاء کرام کے پاس جا بیٹھ کر اولیاء اللہ کے قریب اپنا وقت گزار۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ بندے جن کے دلوں کا میلان نیک باتوں کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمارا ایسا دل بنایا کہ جو اللہ کے یہاں ہمیں اونچا مرتبہ دلانے والا ہے، اور وہ دل نہیں بنایا کہ ہم نیکوں سے تو بھاگتے اور برائیوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے اسی طرح کے حالات ہیں، بعض اللہ کے بندے نیک باتوں سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو بے حیائی کی اور برائی کی اور دنیا کے فائدوں کی باتوں سے محبت کرتے ہیں اور انہی میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے والا بنایا، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والا بنایا، دین کی باتیں سننے والا بنایا۔ انشاءاللہ یہ ہمیں نعمتیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گی اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے یہ نیک کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس سے محبت رکھیں تو اللہ کی خاطر رکھیں، جس سے بغض رکھیں تو اللہ کی خاطر رکھیں، اور اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کا میلان اپنی محبت کی طرف فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما، اپنے نیک بندوں کی جو تجھے پسند ہو ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما، اپنے دین کی قرآن و حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرما، دنیا کی اور دنیا والوں کی محبت ہمارے دل سے دور فرما۔ جب تک زندہ رکھ صحت و سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ زندہ رکھ۔ دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں خوب عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔